لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، جو آپ سن رہی ہیں اسے سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ان اعمال کو قبول بھی فرما لے۔ حدیث نمبر 430 حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں پڑھ لینے کی مثال اس جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ اس میں پابندی سے نماز پڑھنے کے فائدوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھنے والے کی مثال ایک نہر سے دی، اور صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے، کیا اس کے میل کچیل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ آپ لوگ بتائیے، کیا باقی رہے گا؟ سوال سمجھ آتی ہے؟ نہیں باقی رہے گا۔ میرا تو خیال ہے ایک دفعہ بھی نہا لے تو تب بھی میل کچیل باقی نہیں رہتی، تو وہ تو 5 دفعہ نہا رہا ہے۔ تو یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی بتائی کہ جب انسان 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، جیسے نہر میں نہانے سے میل کچیل اترتی رہتی ہے۔ اب یہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اول تو جو شخص نماز وغیرہ اور نماز کے علاوہ دوسرے فرائض کا پابند ہو، اول تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہی نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بھی ڈرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہی نہیں کرتا، اور اگر کبھی اس سے ارتکاب ہو جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اس گناہ پہ باقی نہیں رہتا، اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے نماز پڑھنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کی مثال ایک نہر سے دی، جن میں انسان نہائے تو جیسے اس کا میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والوں کے گناہ بھی باقی نہیں رہتے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 431 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی جو مسلمان ہو وہ فوت ہو جائے اور اسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے جی، اللہ کی رحمت کی ایک اور امید۔ ایک آدمی مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، اپنی زندگی میں طاقتور استطاعت کے مطابق وہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، موت کے بعد 40 لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں جو کہ موحد ہوں، مشرک نہ ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، 40 لوگ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں، اس کے حق میں استغفار کریں، کیونکہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کے حق میں دعا ہے، ہمارا آخری نیک عمل ہے جو ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اسے اللہ کے پاس بھیجنے سے قبل، قبر میں بھیجنے سے قبل ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے، اس پر اپنی رحمت کر دے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو 40 آدمی اگر اس کے لیے نماز جنازہ میں استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرما کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ استغفار ہے باقی لوگوں کی اس میت کے حق میں، تو اسی لیے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ جو شخص نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو شخص نماز جنازہ پڑھنے کے بعد
دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، جب تک میت کو دفن نہیں کیا جاتا وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کو 2 قرات کا ثواب ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 1 قرات کتنا ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے جتنا ہوتا ہے، اور احد پہاڑ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں 6 میل کے گھیرے میں ہے، اتنا بڑا اجر کا پہاڑ اسے ملتا ہے اگر وہ کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ میں شامل ہو کے اس کے لیے گناہوں سے کی استغفار کی دعا کرتا ہے، اور اگر اس کے دفن تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، 5 نمازیں اس کے لیے گناہ سے معافی کا سبب بن جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے اور اللہ سے اچھی امید کی ایک بنیاد ہے۔ اسی طرح اگر کسی میت پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے اور اس سے اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 432 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا 4تھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان پیغمبروں میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ظاہر ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ ان پیغمبروں کی امتوں میں سے تو اہل جنت میں سے آدھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء صرف اپنی امت کی طرف اور اپنے علاقے کی طرف نبی ہوتے تھے اور اپنی وفات تک کے لیے نبی ہوتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی ہیں، کافۃً للناس، تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ نمبر 1، آپ کی جو رسالت ہے وہ صرف عرب کے لیے نہیں تھی، وہ تمام دنیا کے لیے تھی، اور آج بھی تمام دنیا کے لیے ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ آپ کی وفات تک نہیں ہے بلکہ وہ قیامت تک ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے پاس بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ تمام آپ کی امت میں شامل ہوں گے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ تمام دنیا کے لیے ہے، تو آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو تمام پہلے انبیاء 1,24,000 جو ان کی امت ہیں، ان کی امتیں ملا کے جنت والوں میں سے اہل جنت میں ان تمام انبیاء کی امتوں کی تعداد نصف ہوگی، اور نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد ہوگی۔ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ایک رحمت کا ایک پہلو ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے آدھے لوگوں سے جنت کو بھرنا ہے، اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے جو ہیں اس دورے کے جو لوگ شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساروں کو اس میں شامل فرما دے۔ اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے، اور مشرکوں کے مقابلے میں تم ایسے ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اہل جنت کے مقابلے میں اہل جہنم کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے ایک بیل ہو۔ آپ نے دیکھا بیل کتنا بڑا ہوتا ہے، اب بیل کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، میرا حال ہے اگر گننے لگیں تو اربوں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک بیل ہے سیاہ رنگ کا، اس کے اندر سفید بال ہیں، چند سفید بال۔ تو جو جنتی ہوں گے ان کی تعداد ان چند سفید بالوں جتنی ہوگی، جبکہ مشرکین کی تعداد باقی جو بیل ہے جو سارے کا سارے اس کے جسم کالا ہے، مشرکین کی تعداد وہ ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حضرت آدم سے کہیں گے، آدم اٹھو اور اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کو علیحدہ نکال دو۔ حضرت آدم پوچھیں گے یا اللہ کتنے نکالوں؟
انہیں پتہ کیا جواب ملے گا؟ 1000 میں سے 1 آدمی جنت کے لیے. سن لیجئے غور سے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. 1 آدمی جنت کے لیے اور 999 لوگ دوزخ کے لیے. مشرکوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اور مومنوں کی تعداد اتنی کم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک میں شامل فرما لے جس کو تو نے جنت میں داخل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے جنت میں داخل کرنا ہے. یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین. حدیث نمبر 435 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا تھا. اس نے آپ کو بتایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں پر اور رات کے ایک حصے میں. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح اور شام، اور رات کے کچھ حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اس آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے. حدیث بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے. ایک شخص نے شیطان کے بہکانے سے کسی ایک عورت کا بوسہ لے لیا حرام طور پر، جو اس کے لیے جائز نہیں تھا. فوراً احساس ہو گیا، ضمیر نے بتایا کہ تم گناہ کر بیٹھے ہو. اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. نماز قائم کرو صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں. اور ساتھ ہی اللہ نے اصول بھی بتا دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو اس آدمی کو کیا حکم ہوا؟ اب نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور اصول کیا بتایا کہ نماز کی نیکی جو ہے تمہارے اس گناہ کو ختم کر دے گی. تو ایک اصول یاد رکھیے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بھی، اللہ کے حقوق میں سے، بندوں کے حقوق میں سے، نیکی کر لیجیے. گناہ کو نیکی کے ذریعے ختم کر دیں. آپ سے کسی بندے کے حق میں خرابی ہو گئی، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ساتھ بڑی زیادتی کر دی. اب آپ کیا کرتی ہیں؟ اس بندے سے آپ معافی مانگیں، یا معافی نہیں مانگتی تو پھر ایک اور طریقہ ہے، اسے اپنے گھر کھانے پہ بلا لیجیے، اس کے ساتھ کوئی نیکی کر دیجیے، اسے کوئی تحفہ دے دیجیے، اس کی عزت افزائی کر دیجیے. کیا ہوگا؟ اس کو وہ جو پہلا آپ کا برا سلوک تھا اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ شخص آپ سے راضی ہو جائے گا. کیا خیال ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے نمازوں میں کوتاہی کر دی، آپ نے روزوں میں کوتاہی کر دی، آپ نے زکوٰۃ میں کوتاہی کر دی. اب اس کے تلافی کے لیے مزید نیکی کریں، زیادہ نیکی کریں. نیکی آپ کریں گی، برائی مٹ جائے گی. ویسے بھی قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت بات آتی ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی، دعا کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، انسانوں کے ساتھ برائی کر کے اچھائی کر دیتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اس کے نامہ اعمال سے وہ برائی مٹا دو، اس کے نامہ اعمال سے وہ برائی مٹا دو. اب برائی مٹ جاتی ہے، نیکی باقی رہتی ہے. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. باقی کس کو رکھتا ہے؟ نیکیوں کو. اور مٹا کس کو دیتا ہے؟ گناہ کو. گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں، حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کسی کے ساتھ برائی کریں، اس کے بعد نیکی کریں، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، لیکن اس کو یاد رہتا ہے اس آدمی نے میرے ساتھ فلاں برائی کی تھی. لیکن اللہ کے ساتھ اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کو مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا.
उसका निशान भी बाकी नहीं रहने देते। तो लिहाजा गुनाह हो गया, गलती हो गई, तौबा कर लीजिए और ना सिर्फ तौबा कीजिए बल्कि नेकी कीजिए। नेकी कैसे करनी है? नमाज अपनी ज़्यादा अच्छी कर दीजिए, सदका ज़्यादा अच्छा कर लीजिए, अपनी रोज़ा ज़्यादा अच्छा कर लीजिए। इंसानों से ख़राबी हो गई, इंसानों के साथ अपने मामलात बेहतर कर लीजिए। तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, आपकी नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देंगी, और बल्कि ना सिर्फ ख़त्म कर देंगी बल्कि अपने आपके नामा अमाल में से उस गुनाह का ज़िक्र भी मिट जाएगा। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है। किसको मिटा देता है? गुनाहों को। युस्बित, बाकी किसको रखता है? नेकियों को। ये हैं अल्लाह की रहमतें, ये हैं अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद। और ये तो ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना है, अल्लाह की रहमतों के दरिया बह रहे हैं। लैलतुल क़द्र इन्हीं दिनों में आती है जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये हैं अल्लाह की रहमतों की उम्मीदें, ये हैं अल्लाह ताला की बरकतें और बख्शिशें। इनसे हमने ही फ़ायदा उठाना है। हदीस नंबर 436 हज़रत अनस से रवायत है, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, मुझसे ऐसा जुर्म सरजद हो गया जिस पर मैं सज़ा का मुस्तहिक हो गया हूँ, आप वो सज़ा मुझ पर नाफिज फरमाएँ। इतने में नमाज का वक्त हो गया। जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ ली, फारिग हो गया, तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझसे काबिल सज़ा जुर्म का इर्तिकाब हो गया है, आप मेरे बारे में अल्लाह की किताब का हुक्म नाफिज फरमाएँ। मसला आपको समझ आ रहा है? हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाज़िर हुआ, जैसे पिछली हदीस में आपने देखा था। उसने आपको बताया, या रसूलल्लाह, मैंने एक औरत का बोसा ले लिया है, अब मेरे बारे में फ़ैसला कीजिए। अल्लाह ने आयत उतार दी और आयत उतार के अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़ैसला फरमा दिया। अब यहाँ ये सहाबी जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मेरे से ऐसा जुर्म सरजद हो गया जिस पर मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, आप वो सज़ा मुझ पर नाफिज फरमाएँ, मुझे पाक कर दें। हुआ क्या? असर की नमाज का वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कुछ जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज हो गई। असर की नमाज के बाद वो शख्स बेचैन है, फिर अल्लाह के रसूल के हजूर खड़ा हो गया। या रसूलुल्लाह, आप मेरे बारे में अल्लाह की किताब का हुक्म नाफिज फरमाएँ, मुझे दीजिए सज़ा, जो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने गलती की है, मेरे से गुनाह हो गया है, तो या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को उस सज़ा के लिए पेश करता हूँ। आपने उससे पूछा, क्या तूने हमारे साथ नमाज पढ़ी है? कहने लगे, हाँ। आपने फरमाया, तेरा गुनाह माफ़ कर दिया गया है। तो इस तरह करके नमाज के साथ गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वही असूल जो पिछली आयत में पढ़ा था, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। दिल लगा के नमाज पढ़ें, अल्लाह आपका गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ठीक है? वैसे भी देखिए, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 6-7 मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे हम अल्लाह से बख्शिश मांग रहे होते हैं, जब हम अल्लाह से तौबा कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। तो जब हम खुशू व खुजू से नमाज़ पढ़ते हैं, उन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। मैं आपको वो मौके गिनवाऊँ। देखें, जब हम नमाज का आगाज़ करते हैं, नमाज के आगाज़ के बाद ही हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। दुआ इस्तिफ्ताह जो हम करते हैं, उसके बाद हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा का आगाज़ करते हैं। उसमें अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया था, उन लोगों का रास्ता नहीं दिखाना जिनसे अल्लाह तू नाराज़ था या जो गुमराह थे। ये भी हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं। जब हम रुकू करते हैं तो रुकू में हम वो तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मैं तेरी तस्बीह करती हूँ, तेरी हमद करती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। फिर हम सजदे में यही तस्बीह करते हैं। फिर हम सजदे में हमें हुक्म है अल्लाह से दुआ मांगा करो, क्योंकि सजदे में इंसान अल्लाह के करीब होता है, उसकी दुआ कबूल होने का ज़्यादा इम्कान होता है। ये फिर मौका आ गया दुआ का। फिर आप देखें, 2 सजदों के दरमियान हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वख़्दिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे पे रहम कर दे, मुझे हदायत दे दे, मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। सारी दुआएं तो अल्लाह से हम कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये तो एक रकत में इतना कुछ कर रहे होते हैं।
باقی رکعتوں میں بھی ہم نے یہی کیا، 2 رکعتوں والی نماز تھی یا 4 رکعتوں والی نماز تھی، ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہے۔ اور پھر جب ہم نے تشہد کے بعد ہم نے سلام پھیرنا تھا، سلام پھیرنے سے پہلے پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا جب ہم نے درود پڑھ لیا کہ ہم اب اللہ سے دعا کریں، اور اس وقت ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے، اللہ میری دعائیں سن لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما۔ والمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنوں کو معاف فرما۔ اور ہم چاہیں تو اس وقت 10 دعائیں اور کر لیں، سجدے میں بھی زیادہ دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس موقع پہ بھی زیادہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ تو جب ہم اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط ایک ہے، آپ یہ دعائیں خلوص دل سے کر رہے ہوں، پوری توجہ سے کر رہے ہوں، پورے خشوع و خضوع سے کر رہے ہوں۔ اصل بات ہے ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اللہ کی مغفرت کا یقین نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی نمازوں میں وہ خشوع و خضوع ہو تو اللہ کے وعدے تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا اس شخص نے وہ جو گناہ کیا تھا، جس کی وہ سزا اللہ کے رسول سے لینا چاہ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اب وہ صحابی دوسری روایات میں آتا ہے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے۔ تو لہٰذا اصول وہی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو برائی ختم ہو جائے گی، نماز پڑھو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں وہ 5 دفعہ نہائے، اس کی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب مسلمان 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی باقی نہیں رہتے۔ شرط پھر وہ ہے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، نماز توجہ اور انابت الہی کے ساتھ ہو۔ جو غافل دل کی اور بے پرواہ اور جو لوگ اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں، ایسی نماز نہ ہو، کیونکہ ایسی نماز پڑھنے والوں پر تو قرآن مجید کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ سورہ ماؤن کی آیت ہے کہ ان نمازیوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نمازیں اپنی ایسی پڑھیے جیسی پڑھنے کا حق ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیے۔ حدیث نمبر 437 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی صدا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اللہ کی حمد کرے، پانی پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں رزق دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کھلایا اور پلایا۔ وہ نہ توفیق دیتا ہم کھا نہ سکتے، وہ نہ توفیق دیتا ہم پی نہ سکتے۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں جن میں کھانا اور پینا بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جن کو ڈائلسس جن کا ہوتا ہے ان کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے، سامنے سارا کچھ پڑا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پانی پی نہیں سکتے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیٹ بھر کے پانی پئیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے میں اللہ نے ہمیں ویسے ہی بند کر دیا، بھی تم نہیں کھانا، تم نہ کھانا کھاؤ گے نہ پانی پیو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہی ہمیں پلاتا ہے۔ جب اس کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، سامنے سارا کچھ ہونے کے ہم نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ذرا اندازہ کیجئے آپ کو شدید پیاس لگی ہے، اس وقت آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے، آپ کو کتنی بڑی نعمت لگتی ہے۔ اصل بات ہے ہم چونکہ یہ روز ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ورنہ شدید پیاس کے وقت اگر آپ کو پانی مل جائے تو اس وقت آپ کتنے کو آپ کو سکھ ملتا ہے۔ روزہ کھولتے ہیں تو دیکھیے جی اس وقت کتنی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک خوشی ہے جب وہ قیامت کو اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ کو اس کی اس ادا پر پیار آتا ہے، اس ادا پر پیار آتا ہے۔ اپنی عادت بنا لیجئے جب بھی
کھانا کھائیں یا پانی پئیں، دعا کیجیے۔ اور ایک میں آپ کو دعا ایسی بتا دیتی ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، جس کو پڑھنے سے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں جو تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے اس کا رزق دیا، جبکہ میری کوئی اس میں محنت نہیں تھی، سارا کچھ تیری طرف سے مجھے عطا ہوا۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے۔ ویسے تو آپ لوگ الحمدللہ کہتے ہیں یا پانی پینے کی دعائیں کرتے ہیں، دودھ پینے کی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کہ وہ شکر بھی آپ کا ہوتا ہے اور پچھلے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس دعا کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، اللہ کی تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے اس کا رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری کسی قوت اور میری کسی کوشش کے بغیر اللہ نے خاص اپنے فضل و کرم سے یہ کھانا مجھے عطا کر دیا۔ تو یہ دعا پڑھیے، آپ کا شکر بھی ادا ہوگا اور آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی رحمت کے انداز، اللہ کی رحمت کی امید رکھیے اور اپنا یہ معمول بنا لیجیے۔ حدیث نمبر 438 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے جب رات کا آخری تہائی ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے عرش پر ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ آسمان دنیا وہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، تو اپنے بندوں سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور قریب تر ہو کے اپنا ہاتھ کیوں پھیلا دیتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے اللہ نے ہمیں بتایا، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ساری متشابہات میں سے ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہی انداز اختیار کیا اور ہم نے اس کی کیفیت کو ہم نہیں بھی سمجھتے، تب بھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انسان ہاتھ تب پھیلاتا ہے جب اس نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، اور جب اس نے کوئی چیز نہیں لینی ہوتی، قبول نہیں کرنی ہوتی، تو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کس لیے پھیلا دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کروں گا، میرے سے وہ بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا، وہ میرے سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں گا، وہ میرے سے جو بھی مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ اپنا یوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت آپ سے خود کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے بندو میرے سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ کون ہے جو میرے سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، کون ہے جو میرے سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو میرے سے سوال کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اور یہ تب تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی۔ جب یہ قیامت قریب آنے کی نشانی ہمیں کیا بتائی گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، آج کل سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک موت کا یقین نہیں ہو جاتا۔ کسی شخص کو موت کا یقین ہو جائے، موت کا غرغرہ شروع ہو جائے، نزع کا عالم شروع ہو جائے، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر نزع کا عالم شروع ہو گیا، موت کا یقین ہو گیا، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وقت آپ کو دیا ہے، یہ جو روز اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیے، اس وقت سے توبۃ النصوح کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کیجیے۔ توبہ کی شرائط میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، انہی شرائط کے ساتھ پکا
ارادہ کیجئے اللہ آئندہ میرے سے یہ گناہ نہیں ہوگا، میں اللہ آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیجئے، کوشش کیجئے کہ آئندہ آپ سے وہ گناہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 439 حضرت ابو نجیح عمر بن عبسہ سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور وہ کسی دین پر نہیں ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کی بابت سنا کہ وہ مکے میں کچھ باتیں کرتا ہے۔ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکے آیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی قوم دلیر ہے۔ تو یہ عمر بن عبسہ جو ہیں یہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ خیال کرتا تھا کہ یہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ گمراہی پر ہیں۔ توحید انسان کی فطرت میں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں بھی جب کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے جیسے یہ عمر بن عبسہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی طرح حضرت سعید بن زید کے جو والد تھے عمر بن نفیل، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور جو کہ خدا وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے تھے۔ تو میں یہ گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں جو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکے میں کچھ باتیں کرتا ہے۔ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکے آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی قوم دلیر ہے۔ کیا مراد؟ قوم آپ کی مخالفت کر رہی ہے، آپ کے خلاف زیادتیاں کر رہی ہے، جرأت کر رہی ہے آپ کے خلاف، ظلم کرنے میں اسے کوئی شرم اور کوئی عار نہیں ہے۔ تو میں نے چوری چھپے آپ سے ملنے کی تدبیر کی، حتیٰ کہ میں مکے میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ سے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ اپنے احکامات دے کر بھیجتا ہے، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے پھر پوچھا آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا، کیا احکامات دیے؟ آپ نے فرمایا مجھے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کا حکم دوں، بتوں کو توڑ دوں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ دیکھیے جی، حقوق اللہ میں سے انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں کیا کہا؟ صلہ رحمی کرو۔ یہ دو بڑی بنیادی باتیں آپ نے حضرت عمر بن عبسہ کو اسلام کے آغاز میں بتائیں، ابھی تک اور احکامات نہیں نازل ہوئے تھے۔ تو ایک تو اللہ پر ایمان لانا ہے، شرک نہیں کرنا، اور نمبر 2 صلہ رحمی کرنی ہے۔ میں نے کہا اس کام پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کا پیروکار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم آج اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے کہ لوگ کیسے ہمارے خلاف ظلم کر رہے ہیں؟ تم اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلے جاؤ، جب تم میری بابت یہ سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھر میرے پاس آنا۔ اللہ کے رسول کو اس وقت بھی یقین تھا کہ میں غالب آؤں گا۔ یہ ہوتا ہے ایک نبی کا توکل، یہ ہوتا ہے ایک نبی کا ایمان۔ اس وقت جب کہ ابھی صرف 2 بندے آپ کے ساتھ ہیں، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت بلال، ایک آزاد ایک غلام، اور یہ تیسرا بندہ آپ کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، پیروی کے بارے میں کہتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں چلے جاؤ اپنے علاقے کی طرف جاؤ، جب تمہیں خبر ملے گی کہ میں غالب آ گیا ہوں تو تم پھر میرے پاس آنا۔ تب بھی آپ کو اپنے غالب آنے کا یقین تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، یعنی آپ نے ہجرت کر لی، اور میں ابھی اپنے گھر والوں میں ہی تھا۔ میں نے خبروں کی جستجو شروع کر دی۔ جس وقت آپ مدینہ آ گئے میں لوگوں سے پوچھتا رہتا، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے تو میں نے ان سے پوچھا اس آدمی کا کیا حال ہے جو مدینے آیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ دور تھا کہ جب مدینے کی بیشتر آبادی مسلمان ہو گئی تھی اور کچھ لوگ مزید اسلام لا رہے تھے۔ تو
انہوں نے کہا لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، اس کی قوم نے یعنی مکے والوں نے تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے مکے والوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے آئے، تو لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ چنانچہ میں مدینے آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم وہی ہو جو مجھے مکے میں ملے تھے، آپ کو یاد تھا۔ بس میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وہ باتیں بتائیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہیں۔ آغاز میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ہی بتائی تھیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور حقوق العباد کے بارے میں صلہ رحمی کرنی ہے۔ اب ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو اللہ نے سکھائی ہیں، جو آپ کو وحی ہوتی ہے اور میں ان کو نہیں جانتا، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو۔ آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب پو پھٹتی ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے، کالے اندھیرے میں سے روشنی کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں اور یہ وقت فجر کا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنی منع ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، بلکہ سورج تھوڑا سا اونچا ہو جائے تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے۔ یہ نصف النہار یعنی زوال کا وقت ہے، اس وقت پھر نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم بڑکائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات بتا رہے ہیں اور اس میں بھی نماز کے جو مکروہ اوقات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور کب تک نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اس وقت سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ جو لوگ سورج کو پوجتے ہیں وہ اس وقت سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تب تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج تھوڑا سا اونچا نہیں ہو جاتا، ایک نیزے برابر۔ آپ آج کل گھڑی کے حساب سے سورج نکلنے کے وقت سے 15 منٹ بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہی وقت اشراق کی نماز کا ہوتا ہے، اس وقت آپ نماز پڑھو۔ آپ اس کے بعد پھر چاش کی نماز پڑھ سکتے ہو، اور پھر تم زوال کے وقت پھر نماز نہیں پڑھو گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج عین سر پر ہوتا ہے، اور اس وقت بھی سورج کے پجاری اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سورج کے پجاری 3 وقتوں میں اسے سجدہ کرتے ہیں، ایک سورج نکلتے وقت، ایک سورج غروب ہوتے وقت، اور ایک سورج جب عین نصف النہار پر ہوتا ہے۔ تو انہی 3 اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس وقت سورج کے پجاری، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، سورج کو اپنا خدا ماننے والے سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر تم نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جہنم بڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ ذرا بڑھنے لگے، زوال ہو جائے، عین زوال کے وقت جہنم بڑکائی جاتی، اور میں نے آپ کو بتایا سورج کے پجاری اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت نماز نہیں پڑھنی جب عین سورج آپ کے سر پر ہو۔ جب زوال ہو جائے، سورج تھوڑا سا ڈھل گیا، پھر کیا ہوا؟ یہ ظہر کے وقت کا آغاز ہے، اب نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ پھر تم عصر کی نماز پڑھو، نماز عصر کے بعد پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت اسے کافر سجدہ کرتے ہیں۔ بات آپ کو واضح ہو گئی؟ یعنی 3 اوقات تو جو ہیں وہ ان میں تو آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت مشرک سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور 2 اوقات ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تک، تب تک بھی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اور ادھر سے عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے سورج غروب ہونے تک نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن اس وقت کی بابت میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظہر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بعض اوقات عصر کے بعد پڑھتے تھے، اور یہ آپ کی سنت تھی۔ اسی طرح عصر کے بعد آپ کی کوئی فرض نماز رہ گئی ہے، کوئی قضا فرض کیا، ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، آپ عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن صبح کی میں نے آپ کو بتایا کہ صبح کی اذان کے بعد، صبح کی اذان ہو جائے، اب سوائے صبح کی 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے
कोई नमाज अदा नहीं कर सकते जब तक कि सूरज निकल के कोई 15 मिनट ऊपर वक़्त ना हो जाए। लेकिन असर की नमाज का जो वक्त है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें साबित है कि आप बाज़ औक़ात असर के बाद वो 2 सुन्नतें पढ़ते थे जो कि आपकी ज़ोहर के वक़्त रह गई थी, और इसी तरह कोई और नमाज मसलन ज़ोहर की नमाज की क़ज़ा आप असर के बाद दे सकते हैं। ठीक है, तो सूरज गुरूब होने तक, क्योंकि सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान गुरूब होता है और इस वक्त इसे काफिर सजदा करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के नबी वज़ू की बाबत भी मुझे बताइए। आपने फरमाया तुम में से जो शख्स भी वज़ू का पानी अपने करीब करे तो हाथ धोने के बाद कुली करे, नाक में पानी डाले, नाक झाड़ कर साफ़ करे और इसके चेहरे, मुंह और नाक के गुनाह गिर जाते हैं। जब वो अपना मुंह धोता है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया तो उसके चेहरे के गुनाह उसके दाढ़ी के किनारों से पानी के साथ गिर जाते हैं। फिर वो अपने दोनों हाथ कोहनियों तक धोता है तो उसके हाथों की ख़ताएँ इसकी उंगलियों से पानी के साथ निकल जाती हैं। फिर वो अपने सर का मसा करता है तो इसके सर के गुनाह इसके बालों के किनारे से पानी के साथ निकल जाते हैं। फिर वो दोनों पैर टखनों तक धोता है तो इसके पैरों के गुनाह इसकी उंगलियों के साथ पानी के साथ निकल जाती हैं। वज़ू करने के साथ आपके गुनाह झड़ जाते हैं। आप हाथ धोते हैं, आपके नाखूनों से पानी निकलता है, गुनाह झड़ते हैं। आप मुंह धोते हैं, दाढ़ी के बालों के साथ गुनाह झड़ जाते हैं। आप जो है सर का मसा करते हैं, सर के गुनाह बालों के किनारे से निकल जाते हैं। और अपने दोनों पाँव टखनों तक जब धोता है तो पाँव के गुनाह उसकी उंगलियों में से पाँव के पानी के साथ निकल जाते हैं। उसके बाद अगर वो खड़ा हुआ और उसने नमाज़ पढ़ी तो वो और उसने अल्लाह की हम्दो सना इस तरह बयान की जैसा कि वो उसका हक़ है, और उसने अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग किया, यानी बड़े खुशू और खुजू के साथ उसने नमाज़ पढ़ी, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ होकर निकलता है जैसे वो इस वक्त था जब इसकी माँ ने इसको जना था। कितनी बड़ी खुशखबरी है। आपने वज़ू अच्छा किया, वज़ू के साथ आपके जिस्म के गुनाह निकल गए। आपने नमाज़ पढ़ी, अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग कर दिया, उसमें दुनिया की बातें ना थीं, उसमें दुनिया के ख्यालात ना थे, खुशू व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाते हैं जैसे आप उस तरह वक़्त होते हैं जब माँ ने आपको जना था, यानी उसके सारे ही गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये हदीस अमर बिन अबसा ने हज़रत अबू उमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से बयान की तो अबू उमामा ने फरमाया, ए अमर बिन अबसा, देखो तुम क्या बयान कर रहे हो, एक ही जगह पर एक आदमी को ये मुकाम दिया जाएगा। यानी वो हैरान हो गए, क्या सिर्फ वज़ू करने से और सिर्फ नमाज़ पढ़ने से उसके गुनाह इतने माफ़ हो जाएं जैसे उसकी माँ ने उसको आज जना है? तो ज़रा सोचो क्या बात कर रहे हो। हज़रत अमर ने कहा, ऐ अबू उमामा, मेरी उम्र बड़ी हो गई, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं, मेरी मौत करीब आ गई और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर झूठ बोलूँ। अगर मैंने ये हदीस अल्लाह के रसूल से 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, यहाँ तक कि 7 मरतबा तक ना सुनी होती तो मैं ये हदीस कभी बयान ना करता। मुराद क्या थी? मैंने ये हदीस अल्लाह के रसूल से 1 दफ़ा नहीं सुनी, 2 दफ़ा नहीं सुनी, 3 दफ़ा नहीं सुनी, 4 दफ़ा नहीं सुनी, मैंने अल्लाह के रसूल से 7 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा सुनी है। तो तब मैं आपसे ये हदीस बयान कर रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। वैसे भी मेरे पास झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी मौत करीब आ गई और मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बोलूँ। तो मैंने अगर ये हदीस अल्लाह के रसूल से 7 दफ़ा से ज़्यादा ना सुनी होती मैं ना बताता। मैंने 1 दफ़ा नहीं सुनी, 2 दफ़ा नहीं सुनी, 3 दफ़ा नहीं सुनी, मैंने 7 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा सुनी है। तो मैं पूरे यकीन के साथ ये हदीस बयान कर रहा हूँ। तो लिहाजा इस हदीस से मफ़हूम क्या मिला आपको कि क्यों इतनी लंबी मैंने हदीस आपको सुनाई? वज़ू करने से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज़ पढ़ने से इंसान इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है। शर्त एक है, आपने नमाज पूरे खुशू व खुजू से अपने दिल को साफ़ करके पढ़ी हो, उस दिल में दुनिया का ख्याल ना हो, उस दिल में अल्लाह के अलावा और किसी का ख्याल ना हो। तो मैं आपको बताऊँ, आप
نماز پڑھنے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آپ اس وقت پاک تھے جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنا تھا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، آج ہی جائیے نماز پڑھیے، ظہر کی اس طرح کی نماز پڑھیے کہ آپ گناہوں سے سارے پاک ہو جائیں، اور پھر اللہ کی رحمت کا پھر شکر ادا کیجیے۔ یہ جو مفہوم آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے، ویسے تو بڑی شدت کے ساتھ عمر بن ابسہ نے اس کو بڑے زور اور قوت سے بیان کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات 7 دفعہ سے زیادہ دفعہ سنی ہے، تو تب میں نے یہ بتائی ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کی بہت سی حدیثیں اور ہیں، صرف میں ایک آپ کے سامنے بیان کر کے تو آگے چلتی ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اچھا وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا وضو خود کیا اور خود 3 دفعہ اپنے اعضاء دھوئے، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، 3 دفعہ منہ دھویا، 3 دفعہ بازو دھوئے، تو اچھی طرح وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعتیں ایسی پڑھیں کہ جس میں اس نے اپنے دل سے باتیں نہیں کی۔ اس حدیث میں ہے اس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کیا، اور اس حدیث میں ہے اس نے اپنے دل سے باتیں نہیں کی، دنیا کا کوئی خیال نہیں آیا، اور اگر آیا تھا تو جھٹک دیا، صرف اللہ کی خاطر اپنا وقت گزارا، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اچھا وضو کرنے میں اور 2 رکعت نماز ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا 2 گھنٹے؟ میرا خیال ہے اچھا وضو کرنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، ہاں۔ اور یہ جو 2 رکعت اچھی پڑھنے میں اچھی کہہ رہی ہوں، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اچھی سے مراد ہے بڑا اچھا آپ نے قیام کیا، بڑا اچھا آپ نے رکوع کیا، بڑا دل لگا کے آپ نے لمبا سجدہ کیا، آپ 2 سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے بیٹھے، آپ نے نماز پوری اللہ سے دل لگا کے کی۔ میرا خیال ہے 15 منٹ آپ کو اس کام کے لیے لگیں گے، یہ میں میکسیمم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہی آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو اور بتا دوں، ایک شخص بڑا اچھا وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بشارتیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو کس کا حوالہ دوں، ٹھیک ہے؟ یہ بشارتیں ان گنت ہیں، تو ان بشارتوں سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ ہاں جی، فرشتوں نے کہ کسی اور نے؟ یا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 440 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض کر لیتے ہیں، بس نبی کو اس کے لیے پیش رو اور میرے سامان بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی کی زندگی میں ہی اس پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں، اور نبی ان کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، پس اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کی تکذیب کرتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے، اللہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بتائی ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ جب اللہ کسی امت کی طرف نبی بھیجتے ہیں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، امت یا تو اس نبی کو مان لیتی ہے یا اس نبی کی تکذیب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر امت اس نبی کی تکذیب کر دیتی ہے تو پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔ وہ 2 صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس نبی کی موجودگی میں اس کی امت کو برباد کر دیتے ہیں اور نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں قوم نوح ہے، حضرت نوح کی زندگی میں 950 سال تبلیغ کی ہے، لوگ نہیں مان لائے، اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ اور ایک صورت تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کی تکذیب کی قوم کو سزا دیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زندگی میں پہلی صورت تو ہوئی کہ اس پر عذاب نازل فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس امت سے پہلے نبی کو فوت کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی امت کے لیے میرے سامان اور ان کے لیے انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بتایا کہ جب تک کسی امت کا نبی ان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے،
اگر دینا ہوتا ہے تو اللہ نبی کو نکال دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت نوح کی قوم غرق ہوئی، حضرت نوح کو کشتی میں ڈال کے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا پتھروں کا اور ان کو جو ہے پٹخ کے مارا گیا زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو کہا تم یہاں سے باہر سے نکل جاؤ۔ تو جب تک ایک نبی قوم کے اندر ہوتا ہے ان پر عذاب نہیں آتا۔ عذاب تب آتا ہے جب نبی کو عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے والوں نے کتنے ظلم کیے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں ہیں مکے والوں پر عذاب نہیں آیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ظلم اور ان کے قتل کرنے کے ارادے کے نتیجے میں مدینہ ہجرت کر گئے تو اگلے 1.5 سال کے اندر بدر کے میدان میں مکے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا۔ مکے کے جو 70 بڑے بڑے سردار تھے جو کہ کٹر دشمن کافر تھے، ان ساروں کو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کر کے مروا دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت کا انداز ہوتا ہے کہ جب تک کسی قوم کے اندر نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ ویسے بھی کفار مکہ کی جو ہے نا بد دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو جو ہر وقت کہتا رہتا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسات ہے یا دردناک عذاب لے آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان کے اندر ہوں گے، جب تک کہ آپ ان کے اندر ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے نکل گئے مدینہ چلے گئے تو پھر ان مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں پکڑ لیا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کے انداز ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگلا ہمارا باب ہے فضل الرجاء، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اور اللہ نے اس کو بچا لیا اس چیز کی برائی سے جو انہوں نے چال چلی تھی۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں اس نیک آدمی کی ہے جو کہ آل فرعون میں سے تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور وہ فرعون کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ تم حضرت موسیٰ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کرو۔ اس کا ذکر سورۃ غافر میں تفصیل سے ہے۔ تو اس مشورے پر اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، بعد میں اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا اور اسے پتہ تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں، فرعون مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنائے گا جیسا کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو بنا رہا تھا۔ تو اس وقت اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس شخص کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کو سزا دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور وہ بندہ بچ گیا، اور الٹا فرعون اور آل فرعون اللہ کے پکڑ کا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی برائی سے جو انہوں نے چالیں چلی تھیں۔ حدیث نمبر 443 حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور میرے سے اچھی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ رحمت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ مایوسی کفر ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات پر قادر ہے اور اسی پہ ہی ہمارا یقین ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھیں۔ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جب تک انسان اللہ کو پکارتا رہتا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھتا رہتا ہے، اللہ بخشتے ہی رہتے ہیں، چاہے اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور میں پرواہ نہیں کرتا، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا جب کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ بات پھر وہی ہے کہ انسان اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے، وہ آیات یاد رکھیں جو ہم نے آج کے سبق کے شروع میں پڑھی تھیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ وہ باتیں میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی، صرف ایک بات کا خیال رکھیے، اللہ سے بے نیاز نہ ہوئیں، اللہ کے سامنے اکڑے نہیں، سرکش اور باغی کا رویہ اختیار نہ کریں، اللہ کے سامنے جھکتے رہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث سنا کے تو میں اپنی بات ختم کر دیتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن بخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار۔ اللہ کو پتہ ہے بندہ ہے ہی ایسا، بندہ بشر ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، تو تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون سے ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اللہ کو پتہ ہے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، بندہ ہے۔ اللہ کا مطالبہ آپ سے یہ ہے گناہ کرنے کے بعد اکڑو نہیں، بے پرواہ نہیں ہو جاؤ، بے پرواہی کا رویہ نہ اختیار کرو، بلکہ اس کے بعد بھی وانیبوا الی اللہ، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ سے مانگتے رہو۔ اور آپ نے پیچھے حدیثیں پڑھی ہیں، بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اللہ پھر معاف کرتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے اب بندے تو جو مرضی عمل کر لے میں نے تجھے بخش دیا۔ تو رویہ یہ ہونا چاہیے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ میں نہیں چاہتی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس عاجزی کے رویے کو، یہی اللہ کو رویے پسند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا تھوڑی سی کر لیں، چلیے جی آئیے ہاتھ اٹھا دیں۔ آج حالانکہ دیر ہو گئی لیکن دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ گناہ معاف فرما، اللہ زیادتیاں معاف فرما، سستیاں معاف فرما۔ اللہ آج ہم وہی باب پڑھ رہے تھے تیری رحمت کا، تیری بخشش کا۔ اللہ رب العزت اپنی بخشش سے ہمیں ڈانپ لے، اللہ رب العزت اپنی بخشش سے ہمیں ڈانپ لے۔ اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کو دیکھنا۔ اللہ رب العزت رمضان کے ان دنوں میں، رمضان کے اس آخری عشرے میں، اللہ حدیث کی اس کلاس میں، اللہ ہم تیرے نبی کی باتیں کر رہے، سن رہے، سمجھ رہے، انہیں دلوں میں اتار رہے۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اللہ جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں اپنی بخشش کے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے تیری وہ بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ رب العزت ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔
اللہم اقض حاجاتنا واشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرما، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، اللہ ضرورتوں والے ہیں، اللہ پریشانیاں ہمیں تنگ کرتی ہیں، اللہ تو قادر ہے، اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اللہ تو زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اپنے خزانوں سے ہماری مصیبتیں دور فرما، اپنے خزانوں سے ہم پر رحمت فرما دے، اور اللہ اپنے وہ وعدے پورے فرما جو آج ہی ہم نے تیرے بارے میں پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری سستیاں، ہماری بے پرواہیاں، ہماری زیادتیاں، ہماری سارے ہی اللہ معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہ میں تیرے سے تیری رحمت کے ارادے طلب کرتی ہوں، اللہ ہمیں بخشنے کا ارادہ کر لے، اللہ ہمیں اس عشرے میں ان لوگوں میں لکھ لے جن کو تو نے دوزخ سے رائی دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر نیکی کرنے کا موقع عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کا توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہر مصیبت دور فرما دے، ہر پریشانی دور کر دے، اللہ ہر گناہ ختم کر دے۔ یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ حلال روزیاں عطا فرما دے، ان حلال روزیوں میں اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں محبتیں عطا فرما۔ اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فرما بردار بنا، انہیں نمازی بنا، انہیں یا اللہ اپنے آپ کا ذکر کرنے والا، اپنا شکر کرنے والا بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ ہمارا حساب کتاب آسان لینا، ہماری قبریں ٹھنڈی کر دینا، ہماری قبریں روشن کر دینا۔ اللہ تعالیٰ حشر کی ہولناکیوں سے بچا لینا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ اللہ رب العزت حساب کتاب آسان لینا، اللہ پل صراط پر ہماری مدد فرمانا، ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، اللہ خاتمہ بالخیر کر دینا، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کر دینا۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، اور اللہ سب سے بڑی بات اپنی دوزخ سے بچا لینا، اپنی جنت میں داخل فرما دینا، اپنی رحمتیں ہم پر کر دینا۔ اللہ رب العزت جو مانگنا آیا وہ عطا فرما دے، اور اللہ جو نہیں مانگنا آیا وہ بغیر مانگے ہی عطا فرما دے۔ اللہ تو نے بغیر مانگے اتنا کچھ عطا فرمایا۔ اللہ مانگنے سے آخرت عطا فرما دے، اللہ مانگنے سے اچھی موت عطا فرما دے، اللہ مانگنے سے اچھا انجام عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم